اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. جو یہ عقیدہ رکھے وہ مشرک 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 ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. اب سنیے سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 102. اب بہت سی آیات ابھی باقی ہیں لیکن ٹائم جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ نکل رہا ہے. اب کیا اس کا علاج کیا جائے کہ وقت تو ایسا ہی ہوتا ہے. سورہ بقرہ آیت 102، وہ سارے سلسلے کو میں ترک کر رہا ہوں، آپ خود پڑھ لیں اس آیت کو. جادو کی بات چل رہی ہے، سحر کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلمون الناس السحر، وہ سحر کا جادو سیکھ رہے تھے بابل میں ہاروت اور ماروت سے لوگ. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو جادو سیکھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. اور کیا ہے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ جادو نقصان پہنچاتا ہے. کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا کے تفریق کر دیتا ہے. مگر کیسے؟ وما ہم، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ یہ جادو ہی سارا کچھ کرتا ہے، یہ جادو کے اندر ذاتی طاقت ہے کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ تمہارا اعتقاد کفر ہے، جادو کچھ نہیں کر سکتا. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. وہ جو نقصان ان کو پہنچتا ہے نا، جو جادو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے اندر نقصان پہنچانے کی تاثیر جو رکھی ہے یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اب اگر اللہ کے سوا کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا تو بتائیں جو میاں بیوی کے درمیان تفریق کر کے جادو ان کے اندر نقصان پہنچاتا ہے تو مخلوق میں کوئی نہیں پہنچا سکتا، تو یہ کیسے نقصان پہنچ گیا؟ تو معنی یہ ہوا کہ وہاں جو آتا ہے نا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مالک کوئی نہیں ہے ان کے اندر تاثیر پیدا کرنے کا. ورنہ قرآن کی اس آیت کا کیا کرو گے جس میں میاں بیوی کو نقصان جادوگر اور جادو نقصان پہنچا رہے ہیں اور خدا ان کی طرف ان کی نسبت کر رہا ہے، مگر یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ یہ در کی نسبت، نقصان کی نسبت کامیاب نہیں ہو سکتی مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں. آپ کو رؤوف الرحیم ہونا یہ نفع بخش ہے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نافع ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کو ٹھیک کیا، آندھوں کو ٹھیک کیا. بتائیں یہ نفع انہوں نے پہنچایا تھا یا نہیں؟ نقصان ان کو ہوا تھا کہ نہیں؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے میرے حبیب تم نے ان کی جب پھینکا تو اللہ نے پھینکا، وہ آندھے ہو گئے، تباہ ہو گئے. بتائیں یہ ایک آیت تھی جو میں نے صرف پریزنٹ کرنے کے لیے کی تھی. کیا ان کافروں کو نقصان نہیں پہنچا؟ اور وہ کس نے نقصان پہنچایا ہے؟ وہ پھینکی تو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن چونکہ نقصان کی نسبت پھینکنے کی آپ کی طرف ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب وما رمیت اذ رمیت، وہ پھینکی تو تو نہیں ہے لیکن تو نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی. ان کو جو نقصان پہنچا ہے تیرے پھینکنے سے بس یوں کہے کہ وہ اللہ نے پھینکی ہیں، اللہ نے ان کو نقصان پہنچایا ہے. ارے ظالموں، جب خدا ان کی طرف دار کی نسبت نہیں فرما رہا، وہ اپنی طرف کر رہا ہے اپنے حبیب کے بجائے، تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دار کی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کریں. جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو اسے قبول فرمائے. یہ بہت اور بھی آیات ہیں ابھی جو میں نے تلاوت کرنی تھی، بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو نفع اور سبب کا ذریعہ بنایا مگر اپنی عطا سے، الا ما شاء اللہ.